یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جس طرح ایک بیمار آدمی دنیا کے کام کاج سے عاجز ہوتا ہے، اسی طرح روح کا بیمار آدمی نیک کام کرنے سے بھی عاجز ہوتا ہے۔ 104/5 بخار چڑھ رہا ہو تو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی، دکان پہ نہیں جایا جاتا، دفتر نہیں جایا جاتا، مزدوری کا کام نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے جب آدمی روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے تو پھر اسے تلاوت نہیں ہوتی، پھر اسے مراقبہ نہیں ہوتا، پھر اسے دعا نہیں مانگی جاتی۔ اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ جی مراقبہ نہیں ہوتا، تو یہ اپنے آپ سے پوچھنے کی چیز ہے کہ اس میں کوئی زیادہ وزن اٹھانا پڑتا ہے کہ جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ رمضان چل رہا ہے اس لیے کھانا کم ہو گیا ہے تو کمزوری بڑھ گئی ہے تو اب وزن نہیں اٹھایا جاتا، تلاوت نہیں ہوتی، نظریں نہیں جھکتی، تو نظر کو جھکانے کے لیے کسی کرین کی تو ضرورت نہیں ہے کہ بھئی کوئی کرین آ کے ہماری پلکوں کو پکڑ کے اس کو نیچے کرے۔ پلک کو جھکانے میں کون سا زور چاہیے اور کون سی طاقت چاہیے، کون سا اس میں باڈی بلڈر چاہیے، لیکن یہ سب نیک اعمال ہیں اور یہ نہیں ہوں گے جب تک کہ روح میں تندرستی پیدا نہ ہو، روح کی بیماریاں ختم نہ ہوں۔ اسی وجہ سے نبی کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ یہاں ہمارے نبی نے گوشت کا ٹکڑا فرمایا ہے تو یہاں مراد گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ آپ نے ظرف بول کر مظروف مراد لیا ہے۔ جیسے آپ آج سن رہے تھے تعلیم میں، تو یہ ظرف بول کر مظروف مراد لیا گیا ہے، اور یہ ہماری زبانوں میں عام ہے۔ کہتے ہیں کتنے گلاس پی لیے؟ 3 گلاس پی لیے۔ آج افطاری میں نے 3 گلاس پیے ہیں شربت کے۔ تو گلاس تو کوئی نہیں پیتا، پانی پیتا ہے نا، شربت پیتا ہے۔ گلاس تو پلاسٹک کا ہوتا ہے یا اسٹیل کا ہوتا ہے یا شیشے کا ہوتا ہے، تو گلاس تو نہیں پیتے، گلاس میں ڈلا ہوا پانی پیتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا مدغتن ان فی الجسد لمدغتن، تو مدغے سے مراد مدغہ نہیں، بلکہ مدغے سے مراد وہ لطیفہ ہے اور وہ روح ہے جو اس مدغے کے اندر ہے۔
جب تک وہ صحت یاب نہیں ہوتی تب تک نہ نگاہیں جھکتی ہیں، نہ زبان کنٹرول میں آتی ہے، نہ ہی شرمگاہ قابو میں رہتی ہے، اور نہ یہ وساوس اور خیالات جان چھوڑتے ہیں، نہ غیر محرم کی طرف میلان ختم ہوتا ہے، اور نہ اپنی بڑائی ختم ہوتی ہے، نہ اوروں کو نعمتوں میں دیکھ کر اندر میں جو جیلسی پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، حسد نہیں ختم نہیں ہوتا، اور نہ ہی مال کی محبت ختم ہوتی ہے، نہ ہی بڑا بننے کا جذبہ ختم ہوتا ہے۔ یہ ساری بیماریاں رہتی ہیں جب تک کہ یہ ساری بیماریاں جب تک رہتی ہیں تب تک انسان نیک کام جس طرح کرنے چاہیے نہیں کر پاتا۔ اس لیے جو شخص پورے دین پہ چلنے کا طالب ہے اسے چاہیے کہ علاج تو کرے، پہلے اپنا اس قابل تو بنائے اپنے آپ کو کہ اس سے ہو پائے سب کچھ۔ یہ ایک آدمی کسی کلینک پہ بیٹھ کے لوگوں کا علاج کرنا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو پڑھے تو صحیح نا، پہلے 17 سال لگائے تو صحیح، آتی اسے ABCD بھی نہیں ہے تو وہ کیسے ڈاکٹر بنے گا؟ اسی طرح سے جب تک انسان تندرست نہیں ہوتا تب تک وہ پورے دین پہ چل نہیں پاتا۔ آسان کاموں میں بھی انسان اپنے آپ کو عاجز محسوس کرتا ہے۔ اگر یوں کہیں کہ آپ یہاں سے جائیں اور یہ کام ہے، آپ بھاگ کے جائیں اور جا کے حیدرآباد سے یہ چیز لے کے آئیں، وہ جلدی سے یہاں سے رکشے میں بیٹھتا ہے، بائی پاس پہ پہنچتا ہے، وہاں سے گاڑی میں بیٹھتا ہے، بھاگ کے حیدرآباد اترتا ہے، وہاں سے رکشے میں بیٹھ کے شہر میں چلا جاتا ہے، شہر سے چیز لے کے 4 گھنٹے میں واپس آ جاتا ہے، اور اس سے کہیں کہ یہیں میرے سامنے بیٹھ کے آدھا گھنٹہ سر جھکا کے مراقبہ کرو، تو 5 منٹ کے بعد کہتا ہے ہو نہیں رہا، 10 منٹ کے بعد کہتا ہے ہو نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کام کے لیے جسمانی طاقت چاہیے تھی، اس کے لیے روحانی طاقت چاہیے، روح کی تندرستی چاہیے، اور وہ ہے نہیں۔ اس لیے روح کی صحت دین پر چلنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ افسوس کہ ہم ساری زندگی دین پہ چلنے کی تمنائی کرتے کرتے گزار دیتے ہیں، اور کسی معالج سے مشورہ کر کے اس کی رہنمائی میں اپنی روح کا علاج کر کے اپنے آپ کو دین پہ چلانے کی فکر نہیں کرتے، تمنا کرتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی تمنا ہی کرتا رہے کاش کہ میری بھی شادی ہو جاتی، ہر 4-5 گھنٹے کے بعد کہے کاش میری بھی شادی ہو جاتی، تو اس سے کیا ہوگا؟ بھائی رشتے کی بات چلاؤ، تاریخیں طے کرو، کچھ تیاری کرو، شادی ہو جائے گی۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اندر اپنی روح کی صحت کی فکر کریں۔ بہت سے سالکین بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے صرف مراقبہ ہوتا ہے، بس مراقبہ کرنا ہے، ان کی نیت ہی نہیں ہوتی کہ میں نے صحت مند ہونا ہے، لہذا 4 سال تک بھی جب ان سے پوچھو کہتے ہیں 15-20 منٹ ہو رہا ہے، 15-20 منٹ ہو رہا ہے، 15-20 منٹ ہو رہا ہے۔ بھائی آگے بھی بڑھنے کی نیت ہے کہ نہیں کہ میں 15-20 منٹ مراقبہ ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ مراقبے سے جہاں پہنچنا مقصود ہے وہ انہوں نے کبھی طے ہی نہیں کیا، لہٰذا وہ اسی 15 منٹ کو گردن جھکا کے بیٹھنے کو ہی اصل سمجھنے لگ گئے۔ اس لیے یہ بنیادی بات ہر سالک کو سمجھنی چاہیے کہ تمام برائیاں اور نیک اعمال سے بے توفیقی یہ روحانی بیماریوں کی وجہ سے ہے، یہ باطنی امراض کی وجہ سے ہے۔ گناہوں میں لگے رہنا اور گناہوں کی طرف طبیعت کا مائل رہنا اور نیکی کے کام میں بے توفیقی ہونا، یہ سب باطنی بیماریوں کا نتیجہ ہے۔
جب تک یہ ختم نہیں ہوں گی تب تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، اور ہم بیان سن کے روتے رہیں گے، حسرت کرتے رہیں گے، دعائیں کراتے رہیں گے کہ جی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، مجھ سے مراقبہ نہیں ہوتا، اور مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، میری نظریں اتنا عرصہ ہو گیا قابو میں نہیں آ رہی ہیں۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ بہت سے سالکین اپنی زندگیاں اسی میں ضائع کر دیتے ہیں، حسرت میں اور ایک نری تمناؤں میں اپنی زندگیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہر سالک کو بیداری کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ یہ جو بیعت ہے، یہ جو معمولات ہیں، یہ مقصود نہیں ہیں، مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ مقصود سامنے ہو، مقصود سامنے رہے اور اس کے مطابق آدمی بھرپور محنت کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور پھر ان بیماریوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کا علاج پہلے سے نہ بھیج دیا ہو۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ لا علاج، یہ ان کے لیے لا علاج ہے، حقیقت میں لا علاج نہیں ہے۔ علاج دریافت نہیں ہو سکا، یہ نہیں کہ علاج ہے ہی نہیں، علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کے علاج موجود ہیں، ان کی دوائیاں اللہ تعالیٰ نے بیماریاں بھیجنے سے پہلے پیدا کر دی ہیں، اسی طرح روحانی بیماریوں کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس سے آدمی چھٹکارا پا لیتا ہے۔ انسان محنت کرتے کرتے، علاج کرتے کرتے ایسا ہو جاتا ہے کہ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر جلنے کی بجائے ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ کتنی اچھی زندگی ہوگی پھر جب اوروں کو خوش دیکھ کے بجائے جیلس ہونے اور جلنے کے اور بھننے کے اور گھلنے کے، ان کو دیکھ کے دل سے دعائیں نکلیں تو زندگی میں سکون آ جائے گا نہیں آ جائے گا؟ حاسد تو بیچارہ ہر وقت انگیٹھی پہ ہوتا ہے۔ انگیٹھی سمجھتے ہیں؟ انگیٹھی سمجھتے ہیں؟ یہ نوجوان کہہ رہے ہیں انگیٹھی ہم سمجھتے ہی نہیں۔ ابھی جو سردیاں تھیں نا، ابھی 1.5 مہینہ پہلے میرے والد صاحب نے کہا انگیٹھی چاہیے تو انگیٹھی لے آئے، تو میں نے اپنے گھر کے لیے بھی لے لی۔ میں انگیٹھی گھر میں لایا تو بیٹی پوچھ رہی ہے، بچے پوچھ رہے ہیں یہ کیا بلا لائے ہیں آپ، یہ کیا چیز لائے ہیں آپ؟ انگیٹھی، سگری سندھی میں کہتے ہیں، سگری۔ سارے پوچھتے رہے کہ یہ ہے کیا چیز، چونکہ انہوں نے دیکھے ہیٹر، انگیٹھی کبھی انہوں نے دیکھی نہیں۔ انگیٹھی میں جو مزہ ہے وہ ہیٹر میں تھوڑی ہے۔ تو یہ جو حاسد ہوتا ہے نا، وہ ہر وقت چولہے پہ بیٹھا ہوتا ہے، انگیٹھی پہ بیٹھا ہوتا ہے، اسے آگ لگ رہی ہوتی ہے اوروں کو خوش دیکھ کے، اوروں کی نعمتیں دیکھ کے، اور اوروں کو اچھے حالات میں دیکھ کے اس بیچارے کو آگ لگ رہی ہوتی ہے، اور وہ مفت میں پگھل رہا ہوتا ہے اور دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن جب آدمی اپنی روح پہ محنت کرتا ہے اور مسلسل کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور پھر یہ بیماری اس کی ختم کر کے اس کو یہ کیفیت دے دیتا ہے کہ وہ اوروں کو خوش دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ آپ کو اور دے۔ اللہ ہمیں بھی دے گا، اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اللہ ہمیں بھی دے گا، اللہ آپ کو اور بڑھائے۔ اور جب اسے عزتیں ملتی ہیں تو وہ بجائے اکڑنے کے، بجائے گھمنڈ میں مبتلا ہونے کے، بجائے مغرور ہونے کے، اور جھکتا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تیری مہربانیاں ہیں، ورنہ میں گندا کس کام کا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ تو تیری مہربانیاں ہیں ورنہ میں کس کام کا ہوں۔ اگر کوئی 4 آدمیوں نے مجھے سلام کیا ہے تو یہ تو تیری ستاری
کا اثر ہے کہ وہ مجھے سلام کرنے لگ گئے، ورنہ اگر تو ستاری کی چادر پیچھے کو کھینچ لے تو یہ تو سلام کیا، یہ تو مجھے دیکھ کے مجھ پہ تھوکا کریں۔ یہ انسان کی کیفیت بن جاتی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ اتنے بڑے بڑے چوٹی کے علماء، مولانا قاسم صاحب، مولانا رشید احمد صاحب، انہوں نے دیکھا کیا ہے آپ میں کہ آپ کے پیچھے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے لوگ آپ سے بیعت ہو گئے، ہے کیا آپ کے اندر؟ فرمانے لگے مجھے بھی بڑی حیرت ہوتی ہے، انہوں نے مجھ میں دیکھا کیا ہے، بڑی حیرت ہے مجھے بھی کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا مجھ میں کہ خامخواہ میرے پاس آ گئے۔ حضرت نانوتوی سے کسی نے کہا آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ ایک ان پڑھ کے پاس چلے گئے جو عالم بھی نہیں ہے؟ تو فرمانے لگے کہ ہماری مثال حلوائی کی سی ہے۔ ہماری مثال جو حلوہ بیچتا ہے، حائی صاحب کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کو حلوے کا ذائقہ معلوم ہے۔ ہم بیچ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نماز میں کیا سرور ملتا ہے۔ ہم نماز کے مسائل بتاتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ نماز ہے کیا چیز۔ حائی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی حقیقت عطا فرمائی ہے، ہم صرف ڈسٹریبیوٹر ہیں، بیچنے والے ہیں بس، اور یہ ان کے حقائق سے واقف ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فکر لگا دے، یہ ان 15-17 دن کی مجالس سے اگر ان باطنی بیماریوں سے نجات کی فکر لگ گئی نا تو پھر یہ مجالس وصول ہو گئیں، اور اگر صرف سن کے کانوں کا مزہ لے کر ہم واپس چلے گئے تو پھر یہ مجالس بھی ایک جلسہ ہو گئیں، جس جلسے میں تقریریں کرنے والوں نے تقریریں کیں، سننے والوں نے واہ واہ کر دی، وہ اپنے گھر یہ اپنے گھر، ان کو کہنے کا ثواب، ان کو سننے کا ثواب، اور بات وہیں کی وہیں۔ اور روحانی بیماریوں میں مہلک ترین بیماری یہ تکبر ہے، انانیت ہے، پندار ہے، ظلم ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ ہم بھی کچھ تو ہیں، کچھ تو ہیں نا ہم بھی، آخر ہمیں بھی تو اللہ نے نوازا ہے، اور اوروں کو کم سمجھنا، اوروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو اوروں سے برتر اور بالا سمجھنا، یہ روحانی بیماریوں میں سب سے مہلک ترین بیماری ہے۔ اسی نے شیطان کو شیطان بنایا، اسی نے فرعون کو فرعون بنایا، اسی نے قوم عاد کو ہلاکت تک پہنچایا، اسی نے ابرہہ کو برباد کیا، اسی نے بڑے بڑے نیکوں کو بھی برباد کیا، بڑے بڑے نیکوں کو برباد کیا۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا عابد تھا جس کا نام تھا بلعم بن باعورہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسم اعظم سکھایا تھا۔ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے کہ جس نام کی برکت سے انسان جو بھی اللہ سے دعا کرے وہ قبول ہو جاتی ہے، اور وہ کئی سارے ہیں، ایک نہیں ہیں، کئی سارے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ اب اس کو گھمنڈ تھا کہ میری زبان سے جو نکلتا ہے نا وہ ہو کے رہتا ہے، یہ گھمنڈ تھا اس کو۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے بعض
سر پھروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف میدان بنانا چاہا، تو جب نہ بن پایا تو اس کے پاس آ گئے، کہنے لگے آپ کی تو دعا بڑی قبول ہوتی ہے، تو آپ ان کے لیے بد دعا کریں، ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں۔ ان کا بہت اچھا، ابھی کر دیتا ہوں، یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہ ہے اصل سارا خناس جو نیکوں کو برباد کرتا ہے۔ میں ابھی کرتا ہوں، یہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ بس اس نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے اپنا جو کچھ دیا ہوا تھا سب سلب کر لیا، اور ارتداد میں دھکیل دیا اسے، اور مردود ہو گیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کتا کہا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ اس لیے اس تکبر سے نجات بہت ضروری ہے۔ مشائخ متقدمین نے اس سے نجات کے لیے تھکا دینے والے مجاہدے تجویز کیے، تھکا دینے والے مجاہدے، تھکا دینے والے مجاہدے، تھکا دینے والے مجاہدے تجویز کیے۔ جاؤ جا کے فلاں باغ میں خدمت کرو، کرتے 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 برس سا برس، نہ کھانا پوچھنا، نہ پانی پوچھنا، نہ بستر پوچھنا، اور رگڑوں پہ رگڑے، رگڑوں پہ رگڑے، رگڑوں پہ رگڑے، پھر کہیں جا کے انانیت مرتی تھی اور لوگ اللہ والے بنتے تھے۔ مگر چونکہ قوا کمزور ہو گئے اور شوق میں کمی آ گئی اور ہمتیں پست ہو گئیں، تو مشائخ متأخرین نے اس میں کچھ تخفیف کر دی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی متوجہ ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مرض سے نجات پانے کے لیے آسان صورتیں پیدا فرما دی۔ جیسے میں نے اس دن مثال دی تھی، پہلے ختنے بڑے مشکل ہوتے تھے، چیخنا پڑتا تھا، چلانا پڑتا تھا، تڑپنا پڑتا تھا، اور خون خون ہو جاتا تھا آدمی۔ نائی آتا تھا اور چاقو سے، استرے سے، جس سے بال کاٹتے ہیں نا، اس سے کھال کاٹتا تھا۔ آپ سوچئے بچے کی کتنی چیخیں نکلتی ہوں گی۔ اب آسانی ہو گئی، انجیکشن لگاؤ، چپکے سے کاٹ دو، پتہ بھی نہیں چلتا، اور 2 دن میں بچہ تیار ہو جاتا ہے۔ اور اس میں 20 دن، 25 ایک مہینہ بچہ دھوتی باندھ کے بیچارہ بیٹھا ہوتا تھا، اور روزانہ اس کو تغاری میں بٹھاتے تھے، گرم پانی میں، اس میں نمک ڈالتے تھے اور اس میں دوائیاں ڈالتے تھے، اور اس کی پیشاب کی جگہ کو دھوتے تھے، اور اس کو پٹیاں ہوتی تھیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا تھا۔ اب آسان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مشائخ متأخرین کو ایسے علاج سجھا دیے کہ جس سے ان امراض سے نجات سہولت سے ہو جاتی ہے، لیکن یہ سہولت بھی طالب کے لیے ہے، بے طلب کے لیے یہ سب مشکل ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہماری خاطر قربانیاں کرتے ہیں نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم انہیں راہیں نہ دکھائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ لنہدینہم، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم انہیں راہیں نہ دکھائیں۔ ہم ضرور 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 3 دفعہ ان کو راہیں دکھاتے ہیں۔ 3 دفعہ جب ضرور آ جائے نا، تو اس میں قسم جتنی طاقت آ جاتی ہے۔ اور وہ علاج کیا ہے؟ وہ علاج ہے اپنے آپ کو گرانا، یہ ہے علاج، اپنے آپ کو مٹرانا، اپنے آپ کو مٹرانا، اپنے آپ کو گرانا، اپنے آپ کو اپنے عمل سے چھوٹا ثابت کرنا، بڑا ثابت نہ کرنا، چھوٹا ثابت کرنا اپنے عمل سے۔ اب مجھے دیکھیں، آپ یوں بھی بیٹھ سکتے ہیں، یوں، یہ دیکھ رہے ہیں انداز، یوں بھی بیٹھ سکتے ہیں اور یوں بھی بیٹھ سکتے ہیں، دونوں اختیار میں ہے نا۔ یوں بیٹھنا مشکل ہے،
اور کسی کو آپ بلانا چاہتے ہیں یوں ایک انگلی سے، یہ بھی یوں بھی بلا سکتے ہیں، آئیے، پوری ہتھیلی سے، دونوں طریقے ہو سکتے ہیں نا، اگلا تو آ جائے گا، لیکن وہ متکبرانہ انداز ہے اور یہ عاجزانہ انداز ہے، اپنے عمل سے اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کرنا۔ کوئی ملنے آیا آپ یوں ملے اس سے، کوئی ملنے آیا آپ یوں ملے اس سے، پہلی دفعہ آپ نے 4 انگلیاں ملائیں، وہ بھی آدھی، اور دوسری ادا یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں سے ملیں اور پوری توجہ سے ملیں، یوں بھی مل سکتے ہیں وہ بھی مل سکتے ہیں، لیکن یہ جو ملنا ہے یہ نفس کو گرائے گا اور آپ کے اندر کی انا کو توڑے گا، انا نیت کو ختم کرے گا اور تکبر سے نجات کا باعث بنے گا۔ اور یہ جو علاج ہے یہ علاج بھی مشائخ کا کوئی گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ بھی اس کی بھی اصل ہے، نصوص میں، احادیث مبارکہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور صحابہ کے واقعات میں اس کی اصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرید کھا رہے تھے، کیا کھا رہے تھے؟ سرید کھانا بھی عاجزی ہے، یہاں تک انگلیاں سالن سے تر ہو جاتی ہیں تو تواضع پیدا ہوتی ہے، ورنہ متکبر آدمی کہے گا کہ انگلی بھی کیوں گیلی ہو، چمچ سے ہی تھوڑا تھوڑا، جیسے بچے کھاتے ہیں نا تکلف کے ساتھ، ایسے کھائے گا متکبر آدمی۔ جو اپنی 3-4 انگلیاں ساری سالن میں ڈبو دے گا تو یہ دلیل ہے کہ اس میں بناوٹ تصنع نہیں ہے، اس میں آپ علیہ السلام سرید کھا رہے تھے اور یوں بیٹھ کے کھا رہے تھے، یوں بیٹھ کے کھا رہے تھے، اکڑو، گھٹنے سینے سے لگا کے۔ تو مدینے میں ایک عورت تھی بے حیا قسم کی، بہت بے دین قسم کی، بے حیا قسم کی عورت، اور پورے مدینے میں مشہور تھا کہ یہ عورت بہت بے حیا ہے۔ بے حیائی کا عالم یہ تھا کہ وہ مردوں کو خود چھیڑتی تھی اور ان سے بری بری باتیں کرتی تھی۔ ترافث الرجال، مردوں سے شہوت کی باتیں کرتی تھی، بری بری باتیں کرتی تھی، مردوں کو چھیڑتی تھی، اتنی بے حیا تھی۔ برقع ورقع تو کبھی دیکھا ہی نہیں اس نے۔ ہمارے نبی بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں یوں، تو ہمارے نبی کے پاس سے گزری تو منہ پھٹ تو تھی، تو کہنے لگی یہ دیکھو دیکھو کھانا کیسے کھا رہا ہے، ایسے جیسے غلام کھا رہا ہے۔ اپنے زوم میں تو اس نے گویا حضور کو گالی دے دی۔ آزاد کو غلام کہنا بھی گالی ہوتی ہے، آزاد کو غلام کہنا بھی گالی ہوتی ہے، گالی ہوتی تھی۔ تو اس نے ہمارے نبی سے کہا یہ دیکھو ایسے کھانا کھا رہا ہے جیسے غلام کھاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے برا نہیں منایا، آپ نے فرمایا وَأَيُّ عَبْدٍ أَعْبَدُ مِنِّي، مجھ سے بڑا غلام کون ہوگا، مجھ سے بڑا غلام کون ہوگا۔ اس نے پھر دوسرا فائر کیا، جب یہ فائر اثر انداز نہیں ہوا تو اس نے دوسرا کیا، اس نے کہا خود کھا رہا ہے مجھے نہیں کھلاتا۔ آپ نے کہا آؤ تم بھی کھاؤ، اپنے ہاتھ سے کھلاؤ نا۔ ہمارے نبی نے لقمہ بنایا اور اس کو دینا چاہا، کہا نہیں تیرے منہ میں جو ہے نا وہ نکال کے دو میرے منہ میں۔ حضور نے جو ہی اپنے منہ سے نکالا ہوا، منہ میں چبایا ہوا وہ مقدس لقمہ نکال کے اس کے منہ میں ڈالا تو وہ عورت چیخنے لگ گئی، برقع لاؤ، برقع لاؤ، چادر لاؤ۔ اور کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب لگے ہوئے اس لقمے کا یہ اثر ہوا کہ مدینے میں اس کا پردہ اور اس کی حیا
اور اس کی تمیز اور اس کے اخلاق ضرب المثل ہو گئے، مثالیں دی جانے لگیں، اخلاق ہوں تو اس کے، حیا ہو تو اس کا، پردہ ہو تو اس کا، برقع ہو تو اس کا۔ جب آپ چلتے تھے نا، جب آپ چلتے تھے تو آپ کا سر اٹھا ہوا نہیں، جھکا ہوا ہوتا تھا۔ آپ جب سیڑھی سے یہاں سے اتریں گے نا، یہاں سے اتریں گے تو آپ یوں ہوں گے یا یوں ہوں گے؟ جھکے ہوئے ہوں گے یا اکڑے ہوئے ہوں گے؟ بھائی جھکیں گے نا، آخر نیچے آپ نے دیکھنا ہے نا کہ اگلی سیڑھی پہ پاؤں جا رہا ہے، ایسے نا تیسری پہ چلا جائے پاؤں، پھسل جائیں۔ کأنما ینحط من سبب، ایسے جیسے اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں۔ آپ کی گردن جھکی ہوتی تھی، خافضت طرف، نگاہیں آپ کی ہر وقت جھکی رہتی تھیں۔ نظرہ الی الارض اطول من نظرہ الی السماء، آپ زمین کی طرف زیادہ دیکھتے تھے، اوپر آپ کم دیکھتے تھے۔ کسی کو بلاتے تو انگلی کے اشارے سے نہیں، پورے ہاتھ سے یوں۔ جب بیٹھتے تھے تو آپ کی گردن جھکی ہوتی تھی، آپ سینہ تان کے صحابہ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے نہیں بیٹھتے تھے، یوں بیٹھتے تھے۔ اکثر تو آپ یوں بیٹھتے تھے، یوں یوں بیٹھتے تھے اکثر۔ یہ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ سرکار دو عالم، وجہ کائنات، خاتم النبیین، امام المرسلین، صاحب قاب قوسین، رحمت للعالمین بیٹھے ہوئے۔ کبھی دیکھا آپ نے کسی وڈیرے کو ایسے بیٹھے دیکھا؟ اب تو عالم بھی نہیں بیٹھتے ایسے۔ تو مشائخ متأخرین نے ہمارے ضعف کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اس انانیت کا علاج سجھایا، وہ یہ کہ اپنے آپ کو چھوٹا کیا جائے، اپنے آپ کو گرایا جائے، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، اپنی اداؤں سے، اپنے رہن سہن سے اپنے آپ کو اوروں سے ممتاز نہیں بلکہ اپنے آپ کو گرا پڑا ثابت کیا جائے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ بیان فرمایا، اور اس بیان میں فرمایا، بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑا بنایا ہے، اب اس کو بڑا بننے کی محنت نہیں کرنی، اب اس کو چھوٹا بننے کی محنت کرنی ہے۔ اب اس کی کوشش نہیں کرنی کہ میں اور بڑا ہو جاؤں، جیسے آج کل اور زیادہ فالوور، اور زیادہ ویوز، اور زیادہ سبسکرائب، نیچے دیے گئے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، ہماری ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں گی، بلکہ اب اس کو گرانے کی محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو مٹانے کی محنت کرنی ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اٹھانے سے کام کا نہیں بنتا، مٹانے سے کام کا بنتا ہے۔ کام کا وہ بنے گا جو مٹائے گا، جو اٹھائے گا وہ ہمیشہ نکما رہے گا۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں بڑی تاثیر رکھی تھی، اور بر صغیر میں ایسا خطیب نہیں گزرا۔ لاہور میں یہ مجلس احرار کے امیر تھے۔ مجلس احرار جیسے آج کل تحفظ ختم نبوت ہے نا، اس زمانے میں ختم نبوت کی اشاعت اور قادیانیت کے رد کے لیے جو جماعت کام کر رہی تھی ہمارے اکابر کی، اس کا نام مجلس احرار تھا، اور اس کے بانی حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس کے پہلے امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ حضرت رائے پوری کے خلیفہ تھے، بڑے اللہ والے تھے، بڑے صاحب جذب تھے۔
سیدھی سادی زندگی. ہم ان کے گھر گئے بہت عرصہ پہلے. ان کی سوانح عمری تو پڑھتے رہے شروع سے ہی، تو طبیعت بڑی ان سے متاثر تھی. جب کبھی بھی ٹرین میں ملتان سے گزر ہوتا تھا تو ان کے احوال سن کے رونا آتا تھا. پھر مستقل ان کے لیے ہمیشہ ملتان سے آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی جب رائے جاتے تھے تو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے تھے. تو گھر جانا ہوا تو میں نے کہا وہ گھر کہاں ہے جہاں حضرت رہتے تھے؟ کہا وہ تو ایک کمرہ تھا جو کہ کرائے کا تھا، اور انتقال تک حضرت اپنا گھر نہیں بنا سکے. اور اللہ تعالیٰ نے عزت اور تاثیر ایسی دی تھی کہ ایک دفعہ ایمرجنسی میں جلسہ رکھنے کی ضرورت پڑ گئی. لاہور میں تھے تو اعلان کروایا کہ آدھے گھنٹے کے بعد جلسہ ہے. کتنے وقت کے بعد؟ 5 لاکھ آدمی اکٹھے ہوئے. اتنی قبولیت ہے آج کسی کے پاس بغیر واٹس ایپ، بغیر سوشل میڈیا کے؟ 5 لاکھ آدمی آدھے گھنٹے میں اکٹھے ہوئے. اور بیان آدھ گھنٹے کا نہیں کرتے تھے، بیان کرتے تھے فجر عشاء کے بعد سے. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ اذانیں ہوتی پھر چھوڑتے تھے. قرآن ایسے پڑھتے تھے کہ جیسے قرآن اب اتر رہا ہے، اتری اب رہا ہے، ایسا قرآن پڑھتے تھے. مخالفین بھی جب ان کی تلاوت سنتے تھے تو جھوم اٹھتے تھے. اور پھر جو ان کے جلسے میں فساد مچانے کی نیت سے آتے تھے، وہ بھی جب ان کا خطبہ سنتے تھے تو فساد کا پروگرام ملتوی کر کے اتحیات میں پورا جلسہ اٹینڈ کرتے تھے. ایسی اللہ نے تاثیر دی تھی. یہ تمہیدی بات اتنی لمبی ہو گئی، اصل بات ذہن سے ہی نکل گئی. ہاں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے جبکہ مولانا الیاس صاحب صاحب فراش ہو چکے تھے. مولانا الیاس صاحب بستر پہ آ گئے تھے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا اٹھنے سے، بولنے سے. تو حضرت سید تعالیٰ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس صاحب سے ملنے آئے. تو مولانا الیاس صاحب فرمانے لگے کہ شاہ صاحب، شاہ جی، ان کو سارے شاہ جی کہتے تھے، شاہ جی اگر آپ میرے اس کام کو سنبھال لیتے تو میری موت آسان ہو جاتی. ابھی تو مجھے یہ ٹینشن ہے کہ میرے کام کو کون سنبھالے گا، کون چلائے گا. آپ جیسے باصلاحیت لوگ اگر اس کام کو سنبھال لیتے تو میری موت آسان ہو جاتی. تو شاہ صاحب عرض کرنے لگے، حضرت اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، طاقت میری کہیں اور لگ گئی ہے، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں. تو مولانا الیاس صاحب فرمانے لگے، شاہ جی اصل میں انسان کام کا اسی وقت بنتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ اب تو مجھ سے کچھ نہیں ہوگا. اصل میں انسان کام کا اس وقت بنتا ہے جب کہتا ہے کہ اب تو مجھ سے کچھ نہیں ہوگا. تو کام کے وہ بنتے ہیں جو کہتے ہیں ہم کام کے نہیں ہیں، اور جو اپنے آپ کو کام والا سمجھتے ہیں وہ نکمے ہوتے ہیں. ہمارے بزرگ تھے حضرت حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ حاجی امداد اللہ صاحب کے پیر بھائی ہیں. دونوں ساتھی تھے، اکٹھے بیعت ہوئے اور ان کو خلافت ملی دونوں کو. یہ 3 تھے، اصل میں 3 کی جوڑی تھی. مولانا محمد محدث اور حاجی امداد اللہ صاحب اور حافظ محمد ضامن شہید، یہ 3 ساتھی تھے. اپنے ایک شیخ سے بیعت ہوئے، ان کو اجازت ملی. پھر انہوں نے ایک جگہ بنائی جہاں پہ تینوں بیٹھتے تھے، اور اس جگہ کو ان 3 حضرات کی وجہ سے دکان عشق کہا جانے لگا. کیا؟ تو ہر ایک اپنی مناسبت سے آتا ہے ان کے پاس، کسی کو یہ اچھے لگتے، کسی کو وہ اچھے لگتے، کسی کو وہ اچھے لگتے. ان میں جو حافظ محمد ضامن شہید صاحب تھے یہ عجیب ہی تھے، بالکل اپنے آپ کو چھپانے والے، اپنے آپ کو مٹانے والے، اور ان سب میں سب سے زیادہ باکمال بھی وہی تھے. ان کے پاس کوئی آتا نا بیعت کے لیے تو فرماتے بھی بیعت ہونا ہے تو حاجی صاحب کے پاس جاؤ، مسئلے مسائل پوچھنے
مولانا محمد کے پاس جاؤ، حقہ پینا ہے تو یہاں آؤ، کٹھے بیٹھ کے حقہ پئیں گے۔ ایک نوجوان ان کے پاس آنا جانا شروع ہوا، اس میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ اس کا والد غصے میں بھرا ہوا، کیا کر دیا ہے تم نے، میرے بیٹے کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو فرمانے لگے ہمیں بھی کسی نے بگاڑا ہے، ہمارے پاس آئے گا تو بگڑے گا ہی، بنانا ہے تو کہیں اور لے جاؤ، ہمارے پاس تو جو آئے گا وہ بگڑے گا ہی، ہمیں بھی کسی نے بگاڑا ہے۔ ایک دفعہ اپنے شیخ کے ساتھ حضرت میاں جی نور محمد جھنجھاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حاجی امداد اللہ صاحب کے، حافظ ضامن صاحب کے شیخ تھے، میاں جی نور محمد جھنجھاوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ اپنے استاد صاحب کے ساتھ، اپنے شیخ کے ساتھ گئے ان کے کسی دوست کے پاس۔ حاجی نور محمد صاحب کے ایک ساتھی تھے، کٹھے پڑھتے رہے اور ملتے رہے بعد میں بھی، تو ان سے ملنے چلے گئے۔ تو حافظ ضامن صاحب نے حفظ بھی ان کے پاس کیا اور سلوک بھی انہی سے سیکھا۔ تو ابھی حافظ ضامن صاحب بالکل جوان تھے، ابھی حفظ کیا تھا انہوں نے، لیکن اللہ نے نسبت بڑی کامل دی تھی، تو ان کے ساتھ گئے اپنے دوست سے ملنے کے لیے، حاجی نور محمد صاحب۔ جب وہاں گئے تو دوست کا بھی مدرسہ تھا، اس نے کہا ہاں بھائی کتنے تیار کیے ہیں آدمی اس سال، کتنے حافظ بنائے؟ کہا ایک ہی بنایا۔ کہا یار تو جب پڑھتا تھا تب بھی پھسڈی تھا اور اب بھی ویسے کا ویسا ہے۔ یہ حاجی نور محمد صاحب سے کہا۔ حافظ صاحب کو آگ لگ گئی، یار میرے شیخ کو کیا کہہ رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے تمہارے ساتھی ہوں گے لیکن کم از کم کوئی لحاظ ہوتا ہے۔ حافظ صاحب کو آیا غصہ شیخ کے خلاف سن کے، اور اسی وقت وہاں سے گئے، جا کے وضو خانے پہ بیٹھ گئے حوض پہ اور وضو کرنے لگ گئے۔ بظاہر وضو کر رہے تھے لیکن اچھا انہوں نے 20 حافظ تیار کیے تھے۔ کتنے حافظ تیار کیے تھے؟ بظاہر تو وضو کر رہے تھے لیکن توجہ ڈال کے ان کے 20 حفاظ کا حفظ سلب کر رہے تھے۔ ابھی یہ وضو کر رہے ہیں تو وہ جو حافظ صاحب تھے، جو بڑے حافظ صاحب جو ہمارے حاجی صاحب کو ڈانٹ رہے تھے کہ پھسڈی ہو تم، اس کو گھبراہٹ شروع ہو گئی، بے چینی شروع ہو گئی۔ تو حاجی نور محمد صاحب سے کہنے لگے پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ کہا اچھا یہ ہمارے باولے کے کام ہے، ابھی بلاتا ہوں میں اس کو، سمجھا دیتا ہوں اس کو، یہ ہمارے باولے کے کام ہے۔ چنانچہ حاجی نور محمد صاحب نے آواز دی ضامن، تو دایاں پاؤں دھو رہے تھے تو بایاں پاؤں نہیں دھویا اور دوڑ لگائی، وضو مکمل نہیں کیا، اور کہا بھائی واپس کرو ان کا سب کچھ، ان کو ایسے نہ کرو۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، یہ ہمارے بڑے ہیں، اے جریر اگر ان جیسے کہیں تمہیں ملیں تو ہمیں بھی لا کے دکھانا۔ اپنے آپ کو گرانا، اپنے آپ کو مٹانا، جتنا اپنے آپ کو کوئی مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرماتے ہیں، اتنا اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرماتے ہیں، جتنا مٹاتا ہے، جتنا گراتا ہے، جتنا اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے۔ من تواضع للہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم اپنی تواضع اختیار کریں گے نا تو ہم ایم پی اے بن جائیں گے، رفع اللہ، ہم ایم این اے بن جائیں گے، پھر کبھی نہ کبھی وزیر اعظم بھی بن جائیں گے، اور تواضع اختیار کریں گے تو کبھی نہ کبھی پاکستان کے صدر بھی منتخب ہو جائیں گے۔ بھائی اس سے مراد یہ نہیں ہے، رفع اللہ سے مراد اللہ کے قرب کے درجات پہ چڑھ جانا ہے۔ جتنا گرائیں گے اتنا اللہ آپ کو اٹھائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ تواضع اختیار کریں گے نا تو آپ کے فالوور سینکڑوں سے ہزاروں ہو جائیں گے،
آپ تواضع اختیار کریں گے اور اپنے آپ کو مٹائیں گے تو آپ کے فالوور ہزاروں سے لاکھوں میں چلے جائیں گے، اور مٹائیں گے تو ملینز میں چلے جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے خام کا کوئی اپنی زندگی ضائع نہ کرے تواضع اختیار کر کے۔ جو جتنا اپنے آپ کو مٹائے گا اللہ اس کو اتنا اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے گا، درجات عطا فرمائے گا، درجات عطا فرمائے گا، اتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو گلی سے گزر رہے تھے تو دو بچیاں آپس میں کہہ رہی ہیں، پتہ ہے آپ کو یہ خلیفہ بن گئے اب ہمارے سب کے؟ دوسری بچی سے کہا تو اسی نے کہا ہاں میں بھی سوچ رہی ہوں، پہلے ہی ہماری بکری کا دودھ نکالتے تھے، اب کہاں نکالیں گے؟ پہلے ہمارے گھر کے کام کاج کر لیا کرتے تھے، اب یہ بن گئے بادشاہ، خلیفہ بن گئے، اب یہ کہاں کام کریں گے ہمارے؟ تو فوراً واپس آئے، بچی سے شفقت بھرے لہجے میں کہا نہیں بیٹی، خلافت آپ لوگوں کے کام کاج کرنے سے مانے نہیں ہے، آپ کے کام ابو بکر اب بھی ویسے ہی کرے گا جیسے پہلے کرتا تھا، گھر کے کام کاج کرے گا۔ چنانچہ فرمانے لگے ابھی لاؤ، ابھی نکال کے دے دیتا ہوں اور روزانہ آیا کروں گا۔ اسی وقت برتن منگوایا اور ان کو دودھ نکال کے دے دیا۔ مٹانے میں جو مثالیں حضرت ابو بکر صدیق نے قائم کی بے مثال ہیں وہ۔ حضرت عمر نے سوچا کہ کسی گرے پڑے کی خدمت کر کے دعائیں لینی چاہیے۔ آپ صحابہ کی سوچ اور ان کے جذبات کا اندازہ لگائیے۔ ہمارے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں مجھے ممبر کب ملے گا، میرا بیان پتہ نہیں کب ہوگا۔ ہم اللہ کی رضا کے اسباب اس کو سمجھتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے بولنا، پتہ نہیں ہم شورا میں کب آئیں گے، پتہ نہیں مجھے مسجد کا امیر کب بنائیں گے، پتہ نہیں مجھے خلافت کب ملے گی۔ اتنے اسباق ہو گئے، ان کو تو تھوڑے اسباق پہ مل گئی تھی، ہمارے اتنے اسباق ہو گئے پھر بھی توجہ ہی نہیں فرما رہے، پتہ نہیں ہمیں پگڑی کب پہنائیں گے۔ یہ ہماری سوچیں ہوتی ہیں۔ حضرت عمر سوچ رہے ہیں کوئی ایسی خدمت مل جائے جو اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہ ہو۔ چنانچہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک اپاہج عورت کا سراغ لگا لیا۔ مدینے میں ایک اپاہج معذور عورت تھی، اس کا سراغ لگا لیا۔ اب اپاہج تو بیٹھی رہتی ہے، نہ اٹھ کے جائے کوئی صفائی کرے، نہ برتن دھوئے، نہ گھر کے کام کاج کرے، اور بوڑھی، سراغ لگا لیا۔ چنانچہ سوچا کہ اللہ کا کام دن کے شروع میں ہی نمٹانا چاہیے، باقی کام بعد میں کرنے چاہیے۔ ایک دفعہ صبح سویرے وہاں چلے گئے تو سارے کام ہوئے ہوئے ہیں، جھاڑو بھی پھری ہوئی ہے، برتن بھی دھلے ہوئے ہیں، سارے کام ہوئے ہوئے ہیں۔ ارے تو کہا اماں جی آپ تو اٹھ بھی نہیں سکتی۔ کہا بیٹا کوئی آتا ہے کر کے چلا جاتا ہے۔ اچھا جی، اگلے دن فجر سے پہلے پہنچ گئے تو پھر کام ہوئے ہوئے ہیں۔ اب بڑے حیران کہ بھئی یہ کون ہے جو کب کر کے جاتا ہے، تو رات کو وہاں چھپ کے بیٹھ گئے تو دیکھا کہ آدھی رات کو حضرت ابو بکر صدیق گھر کے کام کاج کر کے وہاں سے نکل رہے ہیں۔ مشائخ متاخرین نے یہ والی جو ادا ہے نا اس کو پکڑ لیا کہ بھئی یہ آسان کام ہے۔ اب کون اتنے مجاہدے کرے، مشقتیں اٹھائے، جیسے ابو سعید گنگوہی کو تکلیفوں سے گزارا گیا تو کون کر پائے گا؟ آج کل کون کرے گا؟ اگر یہاں کسی سالک سے کہیں کہ 1 سال تک یہاں سے لے کے سڑک تک جو گلی ہے نا یہ ساری نالی آپ نے صاف کرنی ہے، تو وہ اگلی نماز میں تو نظر ہی نہیں آئے گا۔ وہ کہے گا کہ میں جاتا ہوں کراچی، وہاں بھی بہت خانقاہیں ہیں،
ہاں تو حلوے بھی ملیں گے، سوئیاں بھی ملیں گی۔ تو مشائخ متاخرین نے یہ چھوٹے چھوٹے کام، اپنے آپ کو گرانے والے، اپنے آپ کو مٹانے والے، اپنی انانیت کو مارنے کے لیے اس کو تجویز کیا کہ ایسے کام کیے جائیں تاکہ اس سے نفس ٹوٹے اور گرے پڑے کام اداؤں سے، اقوال سے، افعال سے۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے میں لفظ کا استعمال ہی چھوڑ دیا۔ ہمارے بزرگ گزرے حضرت مخدوم نوح رحمۃ اللہ علیہ، ساری زندگی انہوں نے لفظ میں اپنی زبان سے ادا ہی نہیں کیا۔ فقیر ساری زندگی اپنے لیے لفظ فقیر کو استعمال کیا، کبھی بھی میں، ہم استعمال نہیں کیا پوری زندگی۔ اور یہی ہمارے مشائخ، حضرت مولانا الیاس صاحب اپنے آپ کو بندہ کہتے تھے، بندے کی رائے ہے۔ ہمارے حائی صاحب فرماتے تھے بندے کی رائے ہے، بندہ محمد عبد الوہاب۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب لکھتے تھے بندہ محمد جمشید علی خان۔ اور ابھی بھی خطوط آتے ہیں بندہ نظر الرحمان۔ ہمارے حضرت جی فقیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی، یہ سب اپنی انا کو مٹانے کے اسباب ہیں جو ہمارے بزرگوں نے موت تک پکڑے رکھے تاکہ کہیں انا کو اندر آنے کا سراغ نہ مل جائے، اس لیے کہ اندر آئے گی تو تباہی مچائے گی۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ کسی بستی میں گھستے ہیں تباہی مچاتے ہیں، جب یہ تکبر دل میں گھسے گا تو تباہی مچا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ رات کو گشت کرتے تھے اور گرے پڑے لوگوں کے کام آتے تھے، اور کسی کو محسوس نہیں ہونے دیتے تھے کہ میں عمر ہوں۔ ایک دفعہ یوں گھومتے گھومتے مدینے سے ذرا باہر ایک خیمے کے پاس سے گزر ہوا تو اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، بچوں کے رونے کی۔ تو یہ پریشان ہو گئے، اس آدھی رات کو بچے رو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ تو جا کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو عورت نے کہا آپ کو اس سے کیا، جائیں اپنا کام کریں۔ کہا نہیں آپ بتائیں یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوک کی وجہ سے۔ کہا یہ جو دیگچی چڑھی ہوئی ہے، کہا اس میں پانی رکھا ہے بچوں کو بہلانے کے لیے، کہ کھانے کے انتظار میں کچھ اطمینان ہو جائے اور ان کو آنکھ لگ جائے، لیکن بھوک اتنی شدید ہے کہ دیگچی کو چولہے پہ دیکھ کے بھی ان کو سکون نہیں ہو رہا، اس لیے رو رہے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اللہ عمر سے حساب لے گا، اللہ عمر سے حساب لے گا۔ تو حضرت عمر رونے لگے اور فرمانے لگے مائی عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ کہا وہ ہمارے امیر بنے ہیں، ان کو ہماری خبر لینی چاہیے۔ حضرت عمر نے اپنے خادم حضرت اسلم بھاگ کے گئے اور اپنے خادم حضرت اسلم سے کہا بیت المال سے ایک بوری بھرو غلے کی، سب چیزیں ڈالو کھانے کی ضرورت کی۔ چنانچہ وہ بوری بھر دی گئی، بھاری بوری، اور حضرت اسلم سے کہا یہ بوری میرے کندھے پہ رکھو۔ تو اسلم نے کہا میں کس لیے ہوں، خادم کس لیے ہوتا ہے؟ کہا نہیں، اسے میرے کندھے پہ رکھو، اس لیے کہ قیامت کے دن اس بڑھیا اور اس کے بچوں کا حساب بھی میں نے دینا ہے، میں اپنی اس کوتاہی کا کفارہ کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس بوری کو کندھے پہ اٹھا کے لائے اور اپنے ہاتھ سے آ کے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کر کے چولہا جلایا
اور پھر اس کے اوپر دیگچی رکھی، پھر اس پہ کھانا رکھا اور اس کو پکاتے رہے، مگر آگ بار بار بجھ جاتی تو حضرت عمر پھونکے مار مار کے اس آگ کو جلاتے جس سے دھواں نکلتا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے۔ حضرت اسلم کہتے ہیں میں اس دھوئیں کو حضرت عمر کی گھنی داڑھی میں سے گزرتا ہوا دیکھتا رہا اور ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو دیکھتا رہا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ جب کھانا تیار ہو گیا تو کھانا تیار کر کے اس عورت کو دیا، کھانا تیار کر کے اس عورت کو دیا، اور اس عورت کو دے کے خود ذرا فاصلے پہ بیٹھ گئے۔ تو حضرت اسلم نے کہا چلیں؟ فرمایا نہیں، ذرا صبر کرو۔ بیٹھے رہے، جب اس عورت نے کھایا، اس کے بچوں نے کھایا، تب وہاں سے اٹھ کے آنے لگے۔ جب اٹھ کے آنے لگے تو عورت نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، تو اس لائق تھا کہ عمر کی جگہ امیر بنایا جاتا۔ عمر لائق نہیں تھا، تو لائق تھا کہ عمر کی جگہ تو امیر ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مائی جی کل آپ جب عمر کے پاس جائیں گی تو مجھے بھی وہیں پائیں گی۔ جب اٹھ کے آئے تو اسلم سے کہا پتہ ہے کہ میں کیوں بیٹھ گیا تھا؟ کھانا تو دے دیا تھا، بیٹھ اس لیے گیا تھا کہ ان بچوں کو میں نے بھوک سے روتے دیکھا تھا، میری خواہش تھی کہ ان بچوں کو ایک دفعہ ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں۔ ایک دفعہ ایک خیمے کے پاس سے گزرے، اندر سے کراہنے کی آواز تھی، تو جا کے آواز دی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے بھائی آپ کو کیا، آپ جائیں اپنا کام کریں۔ کہا نہیں بتائیں کیا 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 مسئلہ ہے؟ کہا عمر سے ملنے آئے تو رات باہر ہی ٹھہر گئے، لیکن وہ بیوی کو درد ذہ ہو رہا ہے۔ کہا اچھا۔ اسی وقت بھاگ کے گئے اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کی بیٹی، حضرت اماں فاطمہ کی بیٹی، حضرت عمر کی بیوی، ان سے فرمایا ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہاتھ آیا ہے، اگر تم ہمت کرو۔ تو فرمانے لگیں میں حاضر ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ ایک بدو عورت ہے، اس کی ولادت کا وقت ہے، جو چیزیں اس کے لیے چاہیے جلدی سے ساری جمع کرو۔ ساری اکٹھی کی اور حضرت ام کلثوم کو آبادی سے باہر جنگل کی طرف لے کے چلے۔ وقت کا بادشاہ لے کے باہر آئے اور حضرت ام کلثوم کو اندر بھیج دیا، اور خود کھانے پینے کا کچھ سامان تھا وہ لے کے آئے تھے اور باہر پکانے بیٹھ گئے۔ بیوی کو بھیج دیا عورت کی خدمت کے لیے، اور خود ان کے لیے کھانا تیار کرنے بیٹھ گئے۔ ابھی کھانا تیاری کر رہے تھے کہ اندر سے آواز آئی امیر المومنین آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے۔ جب اس بدو نے امیر المومنین کا لفظ سنا تو وہ کانپ گیا، کہنے لگا امیر المومنین کا پریشان نہ ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، پریشان نہ ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اور اس کے بعد کھانا تیار کیا اور پھر کچھ کھانا اندر بھیجا، کچھ کھانا ان کو پیش کیا اور فرمایا لو تم بھی کچھ کھا لو، تمہاری بھی ساری رات جاگنے میں گزر گئی۔ یہ علاج ہے انانیت کا، یہ علاج ہے تکبر کا۔ ہمارے مشائخ متاخرین نے اس کو تکبر کا علاج تجویز کیا۔ چنانچہ ہمارے سارے بڑوں نے اس علاج کو اپنایا اور اس سے اپنا علاج کیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے سیدھے سادھے بن کے رہتے تھے کہ کوئی نہیں پہچانتا تھا کہ یہ کوئی عالم بھی ہیں۔ نام سب نے سنا ہوا تھا، سوشل میڈیا تو تھا نہیں کہ تصویریں پھیل جاتی ہوں، پتہ چل جاتا ہو کہ مولانا قاسم صاحب یہ ہیں۔ ایک دفعہ کہیں بیان کرنے کے لیے جانا تھا، انہوں نے کوئی سواری بھیجنا چاہی، ان کا نہیں آپ فکر نہ کریں میں خود ہی آ جاؤں گا۔ اچھا جہاں جانا تھا راستے میں نہر پڑتی تھی، شارٹ کٹ انہوں نے دیکھا تو نہر تھی راستے میں، اب دوبارہ جائیں کسی لمبے راستے سے تو مشکل تھا، تو نہر میں گھس گئے۔
لنگی کندھے پہ، نیلے رنگ کی لنگی، نیلے رنگ کا کپڑا کندھے پہ ہوتا تھا ہمیشہ، اور ٹوپی نہیں، ٹوپا پہنتے تھے، ٹوپا وہ جو پہنتے ہیں نا سردیوں میں، وہ مستقل پہنتے تھے، مستقل وہ پہنتے تھے ٹوپا، سندھی میں کہتے ہیں ٹوپلو، مستقل وہ پہنتے تھے۔ صرف شہرت سے آنے والے کبر کے گرد و غبار کو صاف کرنے اور اس کو مٹانے اور اس کا سد باب کرنے کے لیے کہ کہیں یہ چیز اندر نہ آئے، اپنے آپ کو جان کے ایسا مٹاتے تھے۔ تو دہر آ گئی تو شلوار کی بجائے لنگی پہن لی اور شلوار کو رکھا کندھے پہ اور اتر گئے اندر، اور نہر سے نکل کے تیرنا بھی آتا تھا، اتر کے پرلی طرف گئے اور پرلی طرف جا کے لنگی اتاری، شلوار پہنی اور لنگی کو نچوڑا اور اس کو ڈالا لاٹھی پر اور لاٹھی کو رکھا کندھے پہ، لو جی لنگی خشک کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کون جا رہے ہیں؟ حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، امام المتکلمین، غزالی دوران، رازی دہر، مولانا محمد قاسم صاحب جا رہے ہیں۔ اچانک اسٹیج پہ پہنچ گئے، لوگ انتظار کر رہے تھے کہ آئیں گے، پھر صفیں بنیں گی، پھر پھول کی پتیاں بکھیری جائیں گی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ یہ آ کے اوپر چڑھ گئے، تو جو جاننے والے تھے انہوں نے تو پہچان لیا۔ جب بیان شروع کیا تب مجمع نے سمجھا کہ ارے یہ تو درویش یہاں سے گزر کے گیا ہے ابھی، اور فرماتے تھے اگر مولوی پنے کا دھبا مجھ پہ نہ لگا ہوا ہوتا، مولوی پنے کا دھبا اگر مجھ پہ نہ لگا ہوا ہوتا تو اپنے آپ کو ایسا مٹاتا کہ کوئی قاسم کی دھول کو بھی نہ پاتا کہ کون تھا اور کہاں چلا گیا۔ اور یہی اثر ان کے شاگردوں میں، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن، باوجود اس کے کہ ہندوستان کا بچہ بچہ ان کا شیدائی تھا، ان کا دیوانہ تھا، ان کا جانثار تھا، مرد کیا عورتیں بھی، بوڑھے کیا جوان بھی، سب کے سب ان کے شیدائی تھے۔ ایک عالم تھے جن کا تعلق کسی دوسرے مکتب فکر سے تھا، انہوں نے ان کے علم کے بڑے چرچے سنے تھے کہ بھئی یہ مولانا محمود صاحب کوئی بہت بڑے عالم ہیں، اور منطق کے بھی امام، فلسفے کے بھی امام، حدیث کے بھی امام، فقہ کے بھی امام۔ کچھ چلو ذرا آخر ہم بھی اس لائن کے ہیں، بیٹھ کے ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کیسے آدمی ہیں۔ چنانچہ پوچھتے پاچھتے دیوبند میں ان کو بڑے مولوی صاحب کہتے تھے، شیخ الہند نہیں کہتے تھے، مولانا بھی نہیں کہتے تھے، بڑے مولوی صاحب۔ تو پوچھتے آخر گھر تک پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بڑے میاں نکلے، بنیان پہنا ہوا، سر پہ کچھ بھی نہیں، نیچے لنگی پہنی ہوئی۔ کہا جی، کہا حضرت شیخ الہند سے ملنا ہے۔ کہا اچھا آئیے۔ دروازہ کھولا، اندر لا کے ان کو بٹھا دیا، اندر بٹھا دیا ان کو۔ اتنے میں جلدی گئے، جا کے پانی لے آئے، پانی پلایا۔ ان کا جی مجھے تھوڑی سی جلدی ہے، میری ملاقات ہو جائے گی نا جلدی؟ کا ابھی ہو جاتی ہے، آپ اطمینان سے پانی پئیں۔ پھر کھانا لے آئے، کھانا پیش کیا۔ ان کا بھی مجھے جلدی ہے، میں مصروف آدمی ہوں، آپ میری ملاقات کروا دیں۔ کہا نہیں، ملاقات تو ہو جائے گی، آپ کھانا تو کھائیں نا اطمینان سے، اب مہمان ہیں، اب کیسے ایسے جائیں گے، کھانا کھائیں۔ ان کو کھانا کھلایا، پھر پانی لے کے ہاتھ دھلانے آ گئے، پھر ہاتھ دھلا کے تولیہ پیش کر کے ہاتھ پچوا کے ہاتھ والا پنکھا لے کے اوپر جھلنے کھڑے ہو گئے۔ کہا بھائی آپ سمجھ نہیں رہے، مجھے ملاقات کرنی ہے، پھر جلدی جانا ہے، آپ ان کو حضرت سے ملاقات کروائیں نا، آپ پہلے کیا کر رہے ہیں، پھر کیا کر رہے ہیں، پھر کیا کر رہے ہیں، پنکھا لے کے کھڑے ہو گئے۔ کہا شیخ الہند تو کوئی ہوگا، بندہ محمود حاضر ہے۔ ایک دفعہ ایک ہندو آیا ملنے کے لیے، کسی کام سے آیا تھا تو وہ کام ہوا نہیں، اب رات کہاں ٹھہرے، ہوٹل پہ ٹھہرے گا تو چارپائی کے پیسے لیں گے، تو پتہ تھا کہ یہ بڑے سخی لوگ ہیں، تو آ گیا ان کے پاس، حجرے میں ٹھہرایا، کھانا وانا کھلایا، ٹکا کے ہندو نے کھانا کھایا اور سو گیا۔
اور دوسرے بھی معتقدین بھی وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اور ہندو ایسے خراٹے لے رہا تھا کہ بس سارا گونج رہا تھا حجرہ۔ اتنے میں متعلقین میں سے ایک شخص کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے یہاں، اندھیرا تو تھا، بیٹھا ہوا ہے۔ آنکھ جو کھولی تو حضرت شیخ الہند اس ہندو کی ٹانگیں دبا رہے تھے۔ اپنے آپ کو مٹانا، اپنے آپ کو گرانا، یہ علاج ہے انانیت کا، یہ علاج ہے تکبر کا۔ اپنے آپ کو مٹایا جائے، گرے پڑے کام کیے جائیں، جھکایا جائے اپنے آپ کو۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اوفو، کچھ نہ پوچھو وہ کیسے تھے۔ ایک دفعہ مسجد جا رہے تھے تو ایک ساتھی ساتھ چل رہے تھے۔ جب حضرت مسجد میں داخل ہوئے تو جلدی سے اس نے چپل پکڑ لی۔ حضرت نے بہت ان سے چپل کو چھیننا چاہا، انہوں نے نہیں دی چپل۔ بالآخر انہوں نے چپل حضرت کی اپنے پاس ہی رکھی اور پھر جا کے رکھی۔ نماز پڑھی تو حضرت نے جو ہی سلام پھیرا نا، تو پہلے تو وظائف وغیرہ پڑھتے رہتے تھے، لیکن آج سلام پھیرتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی چپل بھی اٹھائی اور ان کی چپل اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لی۔ وہ جو ساتھ آیا تھا نا چپل اٹھا کے، اب ان کی چپل سر پہ لے کے جا رہے ہیں باہر۔ اس نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا کہ حضرت کہاں چلے گئے، دیکھا تو حضرت مدنی نے میری چپل کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ تو بہت پریشان ہوئے، چیخیں نکل گئی ان کی اور بھاگے اور چھیننا چاہیے۔ حضرت نے کہا نہیں، پہلے وعدہ کرو کہ حسین احمد کی جوتی کبھی نہیں اٹھاؤ گے، ورنہ یہ سر سے نہیں اترے گی، یہ سر پہ ہی رہے گی۔ اس نے وعدہ کیا کہ یہ آپ کی جوتی نہیں اٹھاؤں گا، پھر اس کی جوتی کو سر سے اتارا۔ ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ایک سکھ بیٹھا ہوا تھا، اس کو اچانک ہوا پیٹ میں مروڑ، تو وہ اٹھ کے گیا بیت الخلاء کی طرف، لیکن پھر واپس آ گیا۔ اب مروڑ ہے بیچارہ، بل کھا رہا ہے اور بیت الخلاء گیا نہیں، تو حضرت سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ ہے پیچھے۔ تو اسی وقت ایسے طریقے سے کہ محسوس بھی نہ ہو، دیکھا کہ وہ بیت الخلاء پاخانے سے بھرا ہوا تھا۔ تو اسی وقت اس بیت الخلاء کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور صاف کر کے آ کے اس سکھ سے کہا بابو جی صاف ہے، آئیے تشریف لے آئیے۔ وہ سکھ یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ کیسے لوگ ہیں۔ حضرت سید طالع شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہیں جلسہ تھا، تو کھانے کا انتظام اوپر کی منزل میں کیا گیا تھا، سیڑھی تھی، اس سے چڑھ کے جانا تھا۔ تو حضرت بیان سے فارغ ہو کے سیڑھی پہ چڑھ رہے تھے، سیڑھی تھی تنگ، ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا۔ سامنے سے بھنگی آ رہا تھا، غیر مسلم بھی تھا، بھنگی بھی تھا، سامنے سے آ رہا تھا۔ تو حضرت دیوار سے چپک گئے اس کو راستہ دینے کے لیے۔ جب وہ قریب آیا تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہا جی گندگیاں اٹھاتا پھرتا ہوں، صفائی کرتا ہوں۔ تو فرمایا کچھ یہاں سے بھی صفائی کرتے جاؤ۔ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کچھ یہاں کی بھی صفائی کرتے جاؤ، یہاں بھی بڑا گند مچا ہوا ہے۔ یہ کہہ کے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اوپر لے گئے اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ سے دھلائے اور اس لقمہ توڑا اور اس کے منہ میں ڈالنے لگے۔ جب اس کے منہ میں ڈالنے لگے ان کا حضرت تھوڑا صبر کریں، آپ کا لقمہ میں لوٹاؤں گا نہیں، اب مجھے تھوڑی سی مہلت دیں۔ بھاگ کے گیا، اپنا پورا خاندان اٹھا کے لے آیا اور کہا پہلے انہیں کلمہ پڑھائیں، پھر ہم سب کے منہ میں ایک ایک لقمہ ڈالیں۔ ہمارے حاج صاحب فرماتے تھے اللہ کام اس سے لے گا جو کہے گا میں کچھ نہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے تصوف کا خلاصہ اپنے آپ کو مٹانا۔
حضرت مفتی شفیع صاحب کو جب حضرت تھانوی نے خلافت دی، خط کے ذریعے سے خلافت دی، اور جب ان کے پاس خط پہنچا کہ مجھے خلافت ملی ہے تو یہ تو پریشان ہو گئے، تو فوراً جواب لکھا، حضرت میں حیرت میں ڈوبا ہوا ہوں کہ مجھ میں کیا کمال، مجھ میں کیا خوبی، میں کس قابل کہ آپ نے میرے جیسے نالائق کو اجازت دے دی۔ یہ تو طریقت کی بدنامی کا باعث بن جائے گا، اس لیے برائے مہربانی اس کی تشہیر نہ ہو۔ اور میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ میرے حضرت نے مجھ میں کیا دیکھا کہ جس کی بنیاد پہ مجھے اجازت دے دی۔ تو حضرت نے جواب میں ایک جملہ لکھا، یہی دیکھا کہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، یہی دیکھا ہے، تبھی تو دی ہے۔ اگر تم کہتے کہ میں تو پڑھا لکھا ہوں، بڑا مفتی ہوں، پھر تم بڑی لائق تھے اس کے۔ حضرت شیخ کی کتابیں آپ پڑھیں گے نا تو اتنا اپنے آپ کو مٹاتے ہیں، اتنا مٹاتے ہیں، سیاہ کار، بدکار، کسی لائق نہیں، کسی قابل نہیں، کسی کام کا نہیں۔ افطاری کے وقت میں اگر اس سیاہ کار کی یاد آ جائے تو دعاؤں سے فراموش نہ فرمائیں کہ سائل ہوں اور سائل کا حق ہوتا ہے۔ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا فضائل رمضان کے آخر میں؟ سائل ہوں، سائل کا حق ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت سے نجات کا عنوان چل رہا ہے تو اسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے کتے کو بھی دنیا کی محبت سے چھٹکارا دے۔ یہ تکبر کا علاج ہے، یہ اختیاری علاج ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ اور چونکہ ایام تھوڑے رہ گئے، باتیں ابھی بہت ہیں، اس لیے بات لمبی ہو رہی ہے۔ یہ علاج اختیاری ہے اور ایک علاج اضطراری ہے۔ ایک علاج کیا ہے؟ غیر اختیاری۔ اضطراری یعنی غیر اختیاری۔ وہ کیا ہے؟ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے اختیار سے اپنے اس مرض کو دور کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں لگتا تو اللہ تعالیٰ اس مرض سے اس کو نجات دلانے کے لیے اس پر حاسدین کو مسلط کر دیتے ہیں۔ کس کو مسلط کر دیتے ہیں؟ جو اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس کو بدنام کرتے ہیں، اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اس کو ٹینشن دیتے ہیں، اس کی نیندیں اڑاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کسی ایسے موذی مرض میں مبتلا کر دیتا ہے جو مرض اس کو جھکا دیتا ہے، جھکا دیتا ہے۔ یہ تکبر کا دوسرا علاج ہے اور یہ اضطراری ہے، غیر اختیاری ہے۔ جو پہلے والا نہیں کرتا پھر اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ مقبول ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس نجاست میں لت پت نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اسے پاک کرے گا۔ ایسے خود پاک نہیں ہوگا۔ بچہ اگر خود جا کے بیت الخلاء میں لوٹے سے پاک کر کے آ جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کرے گا، تو پھر ماں پکڑ کے گھسیٹ کے اس کو واش بیسن میں ڈال کے اور اوپر سے پانی ڈال کے اور دو چار تھپڑ بھی رسید کرے گی کہ عورتیں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، تم نے پاخانے سے ساری شلوار کو بھرا ہوا ہے، شرم نہیں آتی، بے عزت کر رہے ہو مجھے۔ یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ پھر وہ اختیاری علاج ہے، یہ اضطراری علاج ہے۔ مقبول لوگ جب اختیاری علاج نہیں کرتے ان پہ اضطراری علاج آتا ہے۔ بدنامیاں، رسوائیاں، بے عزتیاں، حاسدین کے حسد، اور بعض دفعہ فقر و فاقہ اور تنگیاں، محتاجیاں، یہ اس کی انا کو توڑتی ہیں۔ یہ سب چیزیں وہ لیزرز ہیں جو پتھری کو توڑتے ہیں۔ گردے میں پتھری توڑتے ہیں نا شوم کے ذریعے سے،
تو یہ انانیت کا پتھر یہ سب چیزیں توڑتی ہیں۔ ہم نے جن مختلف بزرگوں کو دیکھنے کا موقع ملا، ان میں سے بعض بزرگ وہ تھے جنہوں نے ساری زندگی بڑے سکون اور بڑی عزت کی گزاری، اور بعضوں پہ حالات رہے۔ جب غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ اختیاری علاج کرتے تھے، اس لیے سکون سے رہے۔ ان بزرگوں میں سے ایک مولانا جمشید صاحب تھے۔ مولانا جمشید صاحب اور حاجی صاحب یہ ایک تصویر کے دو رخ ہیں، جو یہاں اترتا وہ وہاں اترتا، جو ان کو سمجھ میں آتی وہ ان کو سمجھ میں آتی، جو ان کے منہ سے نکلتا وہ ان کے منہ سے نکلتا۔ اتنے آپس میں ان کی نسبت میں اتحاد تھا، لیکن ان دونوں کے حالات مختلف ہیں، ان دونوں حضرات کے حالات مختلف ہیں۔ مولانا جمشید صاحب کو اللہ نے ساری زندگی سکون، عزت، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اختیاری علاج کیا کرتے تھے اپنا۔ چنانچہ بہت دفعہ ان کو دیکھا گیا کہ آدھی رات کو اٹھ کے بیت الخلا صاف کر رہے ہیں، آدھی رات کو اٹھ کے بیت الخلا صاف کر رہے ہیں، پاخانہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی تربیت دو قسم کی تجلیات سے فرماتے ہیں، ایک تجلیات جمالیہ، ایک تجلیات جلالیہ۔ تجلیات جمالیہ یہ ہیں کہ انسان کو توفیق ہوتی ہے اور انسان اپنا علاج خود کر رہا ہوتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب میوات اجتماع کرانے جاتا ہوں تو وہاں سے واپس آتے وقت میرے دل کی کیفیت میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے، لوگوں سے زیادہ میل جول کی وجہ سے، تو میں سیدھا رائے پور چلا جاتا ہوں اور چند دن وہاں اعتکاف کرتا ہوں، اپنی کیفیت کو بحال کر کے پھر واپس آ کے اپنے کام میں لگ جاتا ہوں۔ یہ ہو گیا اختیاری علاج۔ اور حضرت شیخ فرماتے ہیں اور دوسرا طریقہ تجلیات جلالیہ ہے کہ جب انسان اپنا علاج خود نہیں کر رہا ہوتا اور وہ گندگی سے گندگی اپنے اوپر لگا رہا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تجلیات جلالیہ کے ذریعے سے اس کی تربیت کرتے ہیں، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے حاسدین مسلط ہو جاتے ہیں، کوئی موذی مرض آ جاتا ہے، فقر و فاقہ تنگی آ جاتی ہے، اور ایسی تکلیفیں آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی انا ٹوٹتی ہے اور اس میں تواضع آ جاتی ہے۔ ہم یمن میں تھے، حضرت مولانا طارق میر صاحب کا بیان ہوا اور عجیب بیان ہوا، یعنی بیان ایسا ہوا کہ سارے عرب کھڑے ہو گئے اور چیخنے لگ گئے، ہزاروں کا مجمع پوری قوت سے چیخ چیخ کے روتا رہا، یعنی مولانا کی آواز ہی نہ سنائی دے۔ یہ عجیب منظر بنا۔ ابھی یہ بڑائی آنے کا اندیشہ ہوتا ہے نا، اس وقت بڑائی آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دیکھو کیسے تڑپا دیا اتنوں کو، آخر کچھ تو اثر ہے نا۔ بیان سے فارغ ہو کے تشریف لائے تو مولانا کو یہ ٹینشن شروع ہو گئی کہ اب کوئی حال آئے گا۔ ایسے جو مناظر بنے ہیں تو ظاہری بات ہے کچھ تو اثر ہو ہی گیا ہوگا نا اندر میں، تو مولانا کو پریشانی شروع ہو گئی کہ اب کوئی حال آئے گا مجھ پہ، یہ میرا اندازہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ جی دعا کی درخواست ہے۔ مولانا کہ میں، ارے مولانا آپ دعا کریں، آپ، اللہ آزمائشوں سے بچائے، بیماریوں سے بچائے، یہ چیزیں انسان کو جھکا کے رکھ دیتی ہیں۔ اس کے بعد پھر
میں تو کمرے سے باہر نکل گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے کمرہ کھولا تو مولانا کرتا اترا ہوا ہے، کپڑا لپیٹا ہوا ہے اور ٹوپی اتری ہوئی ہے اور مصلے پہ کھڑے ہوئے ہوں. اور فقہا نے لکھا ہے کہ اپنی ذلت اللہ کے سامنے تنہائی میں ثابت کرنے کے لیے ننگے سر نماز پڑھی جا سکتی. تنہائی میں اپنی ذلت اللہ کے سامنے رکھنے کے لیے ایسے نماز پڑھی جا سکتی. میں نے دیکھا مولانا کھڑے ہوئے ہیں، کرتا اترا ہوا ہے اور کپڑا لپیٹا ہوا ہے، سر ننگا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی نفی کیے جا رہے ہیں. لوگ ان کے تفردات کو دیکھ کے ان سے خام خواہ الجھنے اور ان کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ ان سے پوچھیں جنہوں نے ان کی تنہائیاں دیکھی ہیں کہ یہ کیسے ہیں. لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اسمبلی میں دیے گئے پریس کانفرنس اور ان کی جماعت کے دیے گئے دھرنوں کو دیکھ کے مولانا سے اختلاف کر کے ان کے بارے میں زبان درازیاں کرتے رہتے ہیں. کوئی ان لوگوں سے پوچھے جنہوں نے ان کی تنہائیاں دیکھی ہیں کہ وہ کیسے ہیں. کسی کا اندازہ اس کے اسمبلی کے بیان سے نہیں ہو جائے گا، یا کسی کا اندازہ اس کے ممبر پہ بیٹھ کے کیے گئے بیان سے نہیں ہو جائے گا. یہ تو تنہائی والے بتائیں گے کہ یہ کیسے ہیں. اس لیے یہ تمام جتنے احباب تشریف فرما ہیں، یہ تجلیات جمالیہ والا راستہ اختیار کر لیں، ورنہ پھر تجلیات جلالیہ بھی تیار ہے. ہمیشہ ساری زندگی کے لیے اس کو پلے باندھ لیں. اپنی تربیت خود کریں، اپنا علاج خود کریں، ورنہ پھر غیبی نظام چلتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. ہمارے حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بھی فرماتے ہیں، اور ایک کتاب میں بھی میں نے پڑھا کہ ایک دفعہ حضرت مفتی شفیع صاحب کا تھانہ بھون جانا ہوا. سردی کی رات تھی، آدھی رات کو اسٹیشن پہ اترے. ہو کا عالم، آس پاس جنگل، اور وہاں سے کئی کلومیٹر پیدل چل کے جانا تھا. کئی کلومیٹر نہیں، کلومیٹر 2 کلومیٹر پیدل چل کے جانا تھا وہاں سے. تو فرماتے ہیں کہ میں تو اکیلا تھا، کوئی سامان وامان بھی نہیں تھا، تو میں تو چل پڑا. لیکن پیچھے سے کسی نے آواز دی، کلی کلی، جو اسٹیشن پہ سامان اٹھاتے ہیں نا لوگوں کا. تو ایک شخص تھے عیالدار، اس کے ساتھ بیوی بچے بھی تھے، پکسے بھی کئی تھے. انہوں نے سمجھا کلی. تو فرمانے لگے میں سمجھ گیا وہ میرے جاننے والے تھے، اور جاننے والے نہیں بلکہ معتقد تھے. لیکن اب اگر میں اپنے آپ کو اندھیرا تھا ظاہر کرتا ہوں تو پھر تو وہ مجھ سے سامان نہیں اٹھوائیں گے، کلی ہے نہیں، بڑا مسئلہ ہوگا. چنانچہ فرماتے ہیں میں نے سر پہ رومال لپیٹ لیا اور مزدوروں کی طرح چل کے گیا. جی رکھیں سامان سر پہ. انہیں ایک بکسہ اٹھا کے رکھا. حضرت کہتے ہیں ایک بکسہ اتنا بھاری تھا کہ میں تو جیسے نیچے جا رہا ہوں. اس نے ایک اور اٹھا کے رکھ دیا، ایک اور تیسرا اٹھا کے رکھنے لگے. کہنے لگے میں نے کہا بھائی میں کمزور آدمی ہوں، مجھ سے اتنا زیادہ نہیں اٹھے گا، کچھ آپ بھی سنبھال لیں، مہربانی کریں. ان کا تھیلے مجھے انہوں نے بغل میں پکڑا دیے، 2 بکسے سر پہ، تھیلا بغل میں، اور ایک بکسہ انہوں نے اٹھا لیا. اب چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں. کہنے لگے کہ مفتی تقی صاحب بالکل دبلے پتلے، اور قد بھی مفتی تقی صاحب کی طرح یعنی بڑا نہیں تھا. اب بکسے اتنے بھاری بھرکم، پتہ نہیں اس میں کیا پتھر ڈال کے لائے تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں کمزوری کی وجہ سے سارا راستہ لڑکھڑاتا رہا، لیکن اندھیرا میری لڑکھڑاہٹ کو چھپاتا رہا. بالآخر جہاں انہوں نے کہا تھا وہاں سامان اتار دیا، اور صبح کو وہ صابی خانقاہ پہنچ گئے، اور ایسے ہی تپاک سے پورے اس تعظیم اور احترام سے ملے. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ تو اپنے کلی سے مل رہے ہیں.
تو اختیاری اپنے آپ کو مٹانا یہ ضروری ہے، یہ آسان علاج ہے اور وہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ اس کو کہتے ہیں تواضع اختیار کرنا۔ تواضع خود تکلف کی طرف مشیر ہے کہ ہوتی نہیں ہے تواضع، آدمی زبردستی تواضع پیدا کرتا ہے اپنے اندر۔ اور اس کا دوسرا علاج جو اس کے ساتھ ضروری ہے، وہ اکیلا کافی نہیں، یہ ضروری ہے ساتھ، اس کے ساتھ دوسری چیز جو معاون ہے وہ ذکر کثیر ہے، اور وہ بھی تنہائی کا۔ اتنا ذکر کرنا کہ دل کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف رہے، اور تحلیل کا سبق جس کو کسی شیخ نے تلقین کر لیا ہو، وہ تحلیل کا ذکر کرنا، اور اس میں جب لا کہنا تو اس میں اپنی ذات کی بھی نفی کرنا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ صرف دکان دفتر اور گھر اور پیسے اور مال اور حکومت اور پیسے والے اور مال والے، ان کی نفی نہیں، اپنی بھی نفی، میں بھی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، میں بھی کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہے۔ یہ کتنی باتیں ہو گئیں؟ بولیے۔ اور تیسری بات کہ اپنی اوقات کو یاد رکھنا۔ کیا یاد رکھنا؟ اپنی اوقات کو۔ آدمی جب اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے نا، پھر متکبر ہوتا ہے۔ اوقات یاد رہے تو متکبر نہیں ہوتا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اللہ نے انہیں خود فراموش کر دیا بطور سزا کے، اس لیے کہ وہ اللہ کو بھول گئے تھے، تو اللہ نے ان کو خود فراموش کر دیا۔ اس لیے اپنی اوقات کو یاد رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایاز جو تھا محمود غزنوی کا جو غلام تھا، محمود غزنوی کو ان سے بہت محبت تھی، تو جلتے تھے دوسرے وزیر وزراء، تو جو جلتا ہے وہ اپنے محسود جس سے حسد ہوتا ہے اس کے ایشوز ڈھونڈتا ہے، کوئی مجھے ملے ایسی بات کہ اس کو میں ہائی لائٹ کروں اور پھر اس کے لیے مسائل کھڑے کروں، اس کی تلاش میں ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بہت دفعہ دیکھا کہ یہ بیت المال میں اندر گھس جاتا ہے، کافی دیر اندر رہتا ہے، پھر نکلتا ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے، کوئی کھڈا وڈا کھود رہا ہے، اس میں مال دفن کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے یہ؟ تو بات پہنچا دی آگے۔ بادشاہ نے بلایا، بھئی آپ کے بارے میں شکایتیں آ رہی ہیں، آپ بیت المال میں چلے جاتے ہیں اور گھسے رہتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، کیا کرتے ہیں اندر جا کے؟ کہا جی میں نے وہاں الماری رکھی ہوئی ہے، اس میں کچھ سامان ہے، تو وہ چیک کرنے جاتا ہوں۔ ان کا بھی نکالو الماری، کیا ہے اس میں؟ الماری نکالی تو اس میں ایک پرانا پھٹا ہوا بوسیدہ لباس رکھا ہوا ہے، بس یہ ہے الماری میں سب کچھ۔ کہیں اس میں تو بھائی کچھ ہے ہی نہیں، کوئی سونا نہ چاندی نہ کچھ، نہ ہیرے نہ جواہرات، یہ تم نے کیا رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگے جی آپ میری عزت کرتے ہیں بہت زیادہ، تو مجھے اپنے آپ سے خوف آنے لگ جاتا ہے کہ کہیں میں بھی نہ کہنے لگ جاؤں کہ اب تو میں کچھ ہو گیا ہوں، تبھی تو بادشاہ مجھ پہ مرنے لگ گیا ہے، لہٰذا میں جب کبھی اپنے اندر کوئی ایسی چیز محسوس کرتا ہوں تو میں اس کمرے میں گھس جاتا ہوں اور الماری کھول کے یہ والا لباس دوبارہ پہنتا ہوں جو میں کبھی پہنا کرتا تھا جب آپ کے پاس نہیں آیا تھا، اور پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ سے کہتا ہوں ایاز دھوکے میں نہ پڑنا، تو تو یہی ہے، تو تو یہی ہے۔ ہر آدمی کا ماضی داغدار ہوتا ہے، ہر آدمی کا ماضی اس کی اوقات کو پہچاننے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اگر کسی کا ماضی بھی اتنا شاندار ہے جیسے ہمارے حضرت جی کا ماضی بچپن سے ہی اللہ والے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی انتظام رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ دیکھ رہے ہیں پیٹ، یہ ان کے
انانیت کا بت توڑنے کا سامان ہے کہ ذرا اپنی ٹھوڑی کو نیچے کر کے اپنے پیٹ پہ غور کرے گا تو اس میں بھرا ہوا پاخانہ اور پیشاب ہے، کوئی مشک عنبر نہیں بھرا ہوا اندر میں، یہ پیشاب اور پاخانہ ہے جو ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ممبر پہ بیٹھوں تب بھی پاخانہ بھرا پڑا ہے، پیشاب بھرا پڑا ہے، گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ رکھا ہے۔ یہ حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب فرماتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ رکھا ہے۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے تو اس زمانے کا ایک کوئی بڑا آدمی، اس کی عادت تھی بیچارے کی، نکلتا باہر عالی پوشاک پہن کے، بڑے گھوڑے پہ چڑھ کے اور دائیں بائیں اپنے نوکر چاکر لے کے نکلتا تھا۔ جہاں کہیں سے گزرتا تھا لوگ کھڑے ہو کے اس کو سلام کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، وہ بس خوش ہو جاتا تھا بیچارہ کہ لوگ مجھے سلام کر رہے ہیں، وہ سمجھتا تھا کہ میں کچھ ہوں۔ کہیں ایسے نہیں ہوتا تھا کہ یہ گزرے اور لوگ کھڑے نہ ہوں۔ تو اسی پروٹوکول کے ساتھ جا رہا تھا، ایک بزرگ کے پاس سے گزر ہوا، وہ بیچارے اپنی گردن جھکی ہوئی اپنی دھن میں، جب ان کے پاس سے گزرے اور یہ ہلے تک نہیں تو وہ کھڑا ہو گیا، نوکروں سے کہا کھڑے ہو جاؤ، کون گستاخ بیٹھا ہے یہ جو ہمیں دیکھ کے ہلتا بھی نہیں ہے؟ انہوں نے سر اٹھایا تو اس نے آنکھیں ٹیڑھی کر کے اور گردن مروڑ کے کہا جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ کہا بہت اچھی طرح جانتا ہوں، تو کبھی گندا ناپاک قطرہ تھا اور آج پیشاب اور پاخانے کا تھیلا بنا ہوا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ تم مردار ہو جائے گا، تجھے کیڑے کھائیں گے، تیرے منہ میں بھی پیپ ہوگی، آنکھوں میں پیپ ہوگی، پیٹ میں کیڑے ہوں گے، اچھی طرح جانتا ہوں تجھے۔ ابھی یہ بات کوئی زبانی نہیں تھی، یہ دل کی بات تھی۔ ایسے زور سے لگی نا اس کے دل پہ کہ وہ فوراً گھوڑے سے نیچے آ گیا اور پاؤں میں گر گیا، کہا ہاں آپ نے مجھے پہچانا، آپ نے تو مجھے میری حقیقت یاد دلا دی، یہ آپ کا احسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے تکبر کا پتھر توڑنے کے لیے یہ ہتھوڑا دیا ہوا ہے، 24 گھنٹے یہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب صبح جاتے ہیں نا باتھ روم تو ویسے مستقل تو پاخانے کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ بزرگوں کا قول ہے، لیکن کبھی کبھی اپنی اوقات کو دیکھنے کے لیے دیکھنا چاہیے۔ یہ تھا اندر، اس کو لیے لیے پھر رہا تھا، اس کو لیے لیے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ بار بار ہم عطر کیوں لگاتے ہیں، پرفیوم کیوں لگاتے ہیں؟ جو اصل ہے اس کو چھپانے کے لیے۔ کیوں لگاتے ہیں بھائی خوشبو بار بار؟ اصل کو چھپانے کے لیے نا، اور کیا کائی کے لیے لگاتے ہیں؟ یہ تو نہیں کہ ہم پہلے ہی مہک رہے ہیں۔ اصل کو چھپانے کے لیے ہم پرفیوم لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور بار بار لگاتے ہیں، اصل کو چھپانے کے لیے۔ تو اصل تو وہی ہے نا۔ اللہ تعالی ہمیں اس موذی مرض سے نجات دے اور اپنے اختیار سے اس کا علاج کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔